ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل رب زدنی علما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو انسانوں میں سب سے بڑے عالم ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا اعلمکم باللہ، میں تم سب سے بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں علم رکھنے والا انسان ہوں، اور اس کا نتیجہ ہے وَأَتْقَاكُمْ لِلَّهِ، اور میں تم سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں۔ تو اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ آپ نے یہ دعا کرنی ہے، آپ نے یہ کہنا ہے ربی زدنی علما، یا اللہ مجھے عظیم علم میں اور بڑھا دیں۔ تو یہ علم، دین کا علم جو ہے یہ کتنا عظیم ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں ہمارے اسلام میں سے ایک بڑے عظیم امام ہیں، ان کا قول امام سیوطی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب معترک الاقران میں ذکر کیا۔ بہت عظیم قول ہے، فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کا جو حقیقی علم ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، اور پھر فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کے پاس اس قرآن مجید کا حقیقی کامل علم ہے، سوائے ان چیزوں کے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس رکھ لیا ہے، اور قرآن مجید کی علم کی وہ چیزیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دی۔ پھر فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو قرآن مجید کا علم ہے اس کا اکثر حصہ جو ہے وہ صحابہ کرام کے پاس موجود ہے، بلکہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ مجموع الفتاویٰ میں فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کا ایک فہم ہے قرآن مجید کا یخفی علی کثیر من المتاخرین، جو بعد والے بہت سارے علماء کے پاس وہ نہیں ہے، یعنی قرآن مجید کا کچھ ایسا علم صحابہ کرام کے پاس ہے جو بعد والے علماء کے پاس نہیں ہے۔ تو امام سیوطی رحمہ اللہ نے جو قول نقل کیا اس میں یہ ہے کہ اکثر علم جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قرآن مجید کے متعلق ہے وہ صحابہ کرام کے پاس ہے، اور اس کے بعد تابعین جو ہیں ان کے پاس صحابہ کرام سے کم جو ہے وہ قرآن مجید کا علم ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں، لمبا قول ہے، بات کو مختصر کرتے ہیں کہ پھر ہر گروہ انہوں نے قرآن مجید سے اپنے اپنے فن کے مطابق علم لیا، جن کا فقہی ذوق تھا انہوں نے دین کے احکام قرآن مجید سے لیے، جن کا کوئی زہد تقوی اور ورع کا مزاج تھا انہوں نے اس طریقے سے۔ ہمارے ایک استاد ہیں محمد ابو موسیٰ مصر کے ہیں، تو مجھے ان سے تفسیر اور علم بلاغت پڑھنے کا سعادت حاصل ہوئی، تو مجھے ایک دن کہنے لگے کہ قرآن مجید اتنی عظیم کتاب ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام سے لے کر قیامت تک لوگ اس قرآن مجید سے اتنے علوم نکال رہے ہیں اور اتنا کچھ نکال لیا گیا ہے، اتنی زیادہ تفاسیر ہیں۔ تو پھر فرمانے لگے اس سب کچھ کرنے کے باوجود جب قیامت کے قریب قرآن مجید کو اٹھا لیا جائے گا تو کیفیت یہ ہوگی کہ جیسے کہ ایک سمندر سے انگلی اس کے اندر ڈبوئی ہے، اور اس انگلی کو جتنا پانی لگا ہے اتنا قرآن مجید سے صحابہ سے لے کے قیامت تک علماء جو ہیں وہ قرآن مجید سے نکال سکیں گے، اور بقیہ قرآن مجید کے علوم کا جو پورا سمندر ہے یہ دوبارہ قرآن مجید اپنی ان ساری رہنمائیوں اور دلالتوں کے ساتھ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس چلا جائے گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں امام سیوطی رحمہ اللہ یہ نقل کیا کہ قرآن مجید کا ان کا اتنا علم ہے، تو اس کے بارے میں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ دعا کریں کہ ربی زدنی علما۔ تو یہ علم کتنا ممتاز ہوگا اور کتنا عظیم ہوگا۔ علم کی فضیلت کے حوالے سے ابن القیم رحمہ اللہ کی مفتاح دار السعادہ کتاب ضرور پڑھنی چاہیے طالب علم کو، 2-3 کتابیں اس موضوع پہ ضرور پڑھ لینی چاہیے۔ تو سب سے عمدہ کتاب جو ہے وہ مفتاح دار السعادہ جو ہے ابن القیم رحمہ اللہ کی، علم کے حوالے سے، علم کی فضیلت کے حوالے سے، اور اس کے بعد جو ہے جامع بیان العلم و فضلہ ابن عبد البر رحمہ اللہ کی، اور جو ہے
کتاب العلم جو ہے ابن ابی خیثمہ رحمہ اللہ کی، اور الجامع الاخلاق راوی و آداب السامع جو ہے یہ خطیب بغدادی رحمہ اللہ کی، ان کتابوں کو ضرور پڑھنا چاہیے۔ تو شیخ محترم نے جو مجھے حکم دیا ہے کہ علم حدیث کے حوالے سے کچھ آپ کے ساتھ بات کروں، تو دین کا علم جو ہے وہ سارا علم ہی بڑا عظیم علم ہے۔ تو ان علوم میں سے ایک عظیم علم جو ہے وہ علم حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا علم۔ یہ جو علم ہے، اس علم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور نعمت کے قرآن مجید میں ذکر کیا علم حدیث کو۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت نعمتیں کی ہیں ہم پر، ہم ان نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ شیخ صاحب وقت کتنی دیر تک چلانا؟ 12:30 تک۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بہت زیادہ نعمتیں دی ہیں، کسی نعمت کا احسان نہیں جتلایا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس نعمت کا احسان جتلایا اس میں سب سے پہلی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کرنا، یہ دوسرا احسان، اور تیسرا تزکیہ کرنا، کردار کا نکھار پیدا کرنا، قرآن و حدیث کے عمل کا سانچہ انسان کو بنا دینا، یہ تیسرا احسان اللہ تبارک تعالیٰ نے جتلایا۔ اور چوتھا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، قرآن اور حدیث کی تعلیم، حکمت جو ہے اس سے مراد جو ہے وہ حدیث کا علم ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن اور حدیث کے علم کو احسان کے طور پر ذکر کیا اور فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ ان چار چیزوں سے پہلے لوگ بالکل واضح گمراہی کے اندر تھے۔ لوگوں کے پاس جو ہے وہ سائنس اور ٹیکنالوجی بھی تھی، جو بھائی اس فیلڈ کو جاننے والے ہیں کہ یونانی فلسفہ اور یونان میں علم حیات، اور یونان میں جو ہے علم فلکیات اور فزکس کی بہت ساری مباحث، یونان کے اندر جو طب ہے، میڈیکل سائنسز کی چیزیں، تو بہت کچھ تھا یونان کے پاس۔ رومیوں کے پاس اسلحے کی صنعتیں اور جو ہے اس طرح کی کارخانے اور فیکٹریاں، اور فرعونوں نے جو اہرام کھڑے کیے مصر میں، انسان ان کو دیکھتا، میں گیا ہوں، یہ جتنا آپ کا یہ بڑا کمرہ، اتنے بڑے پتھر، انسان اس دور میں بھی حیران رہ جاتا ہے کہ انہوں نے یہ پتھر کیسے لگا دیے ہوں گے۔ سب کچھ تھا لوگوں کے پاس، لیکن یہ چار چیزیں نہیں تھی، تو لوگ بالکل واضح گمراہی میں تھے۔ تو اس عظیم ایت سے پتہ چلا، ایک تو علم حدیث اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ عظیم نعمت ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور احسان کے ذکر کیا ہے، اور دوسری چیز جو بہت اہمیت کی حامل ہے اور آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ گمراہیوں سے نجات دینے میں علم حدیث کا بڑا عظیم کردار ہے۔ آپ پوری اسلامی تاریخ میں جتنے بھی باطل فرقے پیدا ہوئے ہیں، وہ آپ جو ہے وہ خوارج کا فتنہ، وہ تشیع کا فتنہ، وہ اعتزال کا فتنہ، جہمیہ کا فتنہ، ارجاء کا فتنہ، تصوف کا فتنہ، اور موجودہ دور کے اندر بھی جتنے فتنے ہیں آپ اس کو دیکھ لیں، اس میں جو ہے وہ فراہی فتنہ، غامدی فتنہ، ڈاکٹر اسرار کا، مولانا مودودی کا، جتنے بھی فتنے ہیں ان کے اندر ایک چیز آپ کو بڑی واضح طور پہ قدر مشترک نظر آئے گی، اور وہ علم حدیث کی کمزوری ہے۔ اب سارے جتنے بھی بدعتی گروہ ہیں آپ ان کو دیکھ لیں کہ ان کے اندر علم حدیث کی کمزوری ہوگی، یہ بنیادی وجہ ہے ان لوگوں کے گمراہ ہونے کی۔ تو علم حدیث جو ہے یہ انسان کو گمراہ ہونے سے بچاتا۔ علم حدیث، اب آپ اس چیز سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری قرآن مجید کی تفصیل کے حوالے سے، قرآن مجید کی تفسیر کے حوالے سے وہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے ذریعے قرآن مجید کی تفسیر کی ہے۔ تو قرآن مجید اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے بغیر، قرآن مجید کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے بغیر جو ہے وہ سمجھنا ممکن نہیں ہے۔ بس چھوڑ دیں، ٹھیک ہے، اس کو چھوڑ دیں، کوئی بات نہیں۔ قرآن مجید کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے بغیر سمجھنا ممکن نہیں ہے، بلکہ امام ابن القیم رحمہ اللہ نے زاد المعاد میں بڑی عجیب بات کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حدیث وہ قرآن مجید سے ماخوذ ہے۔ فرماتے ہیں کوئی بھی حدیث ایسی نہیں ہے جو قرآن مجید سے ماخوذ نہ ہو۔ بڑا خوبصورت قول ہے، لمبا ہے، مختصراً میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ تو فرماتے ہیں جو اس علم کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے،
بفطرۃ سلیمہ، اس نے اپنے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رکھی ہوئی جو فطرت ہے اس کو اس نے مسخ نہ کیا ہو، اور وقلب ذکی، دوسری بات کرتے ہیں دل کے ساتھ، ہم دماغ کے ساتھ پڑھتے ہیں، دل کی ذہانت کے ساتھ جو ہے اس نے جو ہے اس کی طرف توجہ کی ہو اور اپنا دل لگا جو کافی چیزیں انہوں نے ذکر کی ہیں، اور کہتے ہیں اس رستے کو لازم پکڑ لیتا ہے تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ علم دے دیتے ہیں، اور فرماتے ہیں اجل العلوم یہ ہے کہ انسان حدیث کا قرآن مجید کے ساتھ کیا کر دے، قرآن مجید کے ساتھ حدیث کا تعلق جو ہے اس کو قائم کر دے، یہ اعلیٰ ترین علم یہ ہے۔ تو ایک محدث 6 صدی ہجری کے گزرے ہیں، ابن براجان ان کا نام ہے۔ ابن براجان جو ہیں انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے الارشاد الہادی الی التوفیق والسداد۔ ابن براجان کا یہ دعویٰ ہے جو ابن القیم رحمہ اللہ نے بات کی ہے کہ ہر حدیث قرآن مجید سے ماخوذ ہے۔ یہ جو کتاب ہے الارشاد الہادی الی التوفیق والسداد، یہ مسلم شریف کی شرح ہے۔ اس شرح میں انہوں نے مسلم شریف کی ہر حدیث کا قرآن مجید سے استنباط کیا۔ بدقسمتی یہ ہے کہ یہ کتاب ہم تک نہیں پہنچی۔ مولانا عبدالحی قطانی التراتیب الاداریہ میں فرماتے ہیں کہ کاش کہ اگر یہ کتاب مل جاتی تو ہم بہت بلند ہو جاتے، لیکن اس کتاب کی کوئی 194 نصوص جو ہیں وہ مل گئی ہیں۔ 52 نصوص اس کی امام زرخشی رحمہ اللہ نے نقل کی ہے، 82 انہوں نے خود ان کی تفسیر تنبیہ الافہام اس میں ذکر کی ہیں۔ بہرحال 184 نصوص ملی ہیں۔ ڈاکٹر عبدالسمیع انیس جو ہیں انہوں نے ان نصوص کو جمع کیا ہے۔ بہرحال بات جو کر رہے تھے کہ قرآن مجید کا صحیح فہم وہ حدیث کے بغیر ممکن نہیں ہے، بلکہ ان بزرگوں کے قول کے مطابق ہر حدیث قرآن مجید سے ماخوذ ہے اور حدیث جو ہے اس کی صحیح وضاحت کرتی ہے۔ اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ۔ جو آدمی 12 تاریخ کو حج میں کینکریاں مار کے واپس آ جائے کوئی حرج نہیں ہے، ومن تاخر، اور جو 13 تاریخ کو کینکریاں مار کے واپس آئے فلا اسم علیہ، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ عمومی مفسرین نے یہی معنی کیا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ 12 کو کینکریاں مار کے آ جائے کوئی حرج نہیں ہے، 13 کو مار کے آ جائے کوئی حرج نہیں ہے، اختیار ہے انسان کو۔ بات یہ صحیح ہے، لیکن اس پر ایک اشکال ہے۔ وہ اشکال یہ ہے کہ جو 12 کو کینکریاں مار کے آیا اس کے بارے میں تو سمجھ آتی ہے کہ کوئی حرج نہیں ہے کہ اس نے رخصت استعمال کی ہے، لیکن جو 13 کو کینکریاں مار کے آ رہا ہے اس کے بارے میں اشکال بنتا ہے، وہ اس کو زائد اور پورا کام کر کے آیا ہے، پھر بھی کیوں کہا جا رہا ہے فلا اسم علیہ، کوئی حرج نہیں ہے؟ پھر اس کا جواب دینے کے لیے مفسرین نے بہت کچھ کیا ہے، لیکن میں ابن جریر طبری رحمہ اللہ کی ایک بات آپ کو بتلاتا ہوں۔ ابن جریر طبری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا یہ معنی نہیں ہے۔ وہ فرماتے ہیں اس کا معنی کیا؟ وہ کہتے ہیں اس آیت کا معنی یہ ہے فمن تعجل فی یومین، جو آدمی 12 تاریخ کو 12 ذی الحجہ کو کینکریاں مار کے واپس آ جاتا ہے فلا اسم علیہ، اس کا کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ ومن تأخر فلا اسم علیہ، اور جو 13 کو کینکریاں مار کے آتا ہے اس کا بھی کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ لمن اتقا، اصل مقصود اس آیت میں جو ہے وہ تقوی کا بتلانا ہے۔ جس نے حج کے اندر اللہ کا ڈر رکھا ہے وہ 12 کو کینکریاں مار کے واپس آ جائے، وہ 13 کو کینکریاں مار کے واپس آ جائے، لیکن تقوی کے ساتھ اگر اس نے حج کیا ہے اس کا کوئی گناہ اس کے بے باقی نہیں رہتا۔ اور کہتے ہیں دلیل اس کی کیا ہے؟ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، من حج فلم یرفس ولم یفسق رجع من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ۔ اب دیکھیں یہ آیت اور حدیث کا معنی بالکل جو ہے وہ توافق اختیار کر گیا۔ تو دوسری بات کیا ہوگی؟ پہلی بات کہ یہ علم حدیث اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، اور ایسی نعمت ہے جو بہت اور احسان ذکر ہوئی، اور علم حدیث وہ علم ہے کہ جو انسان کو گمراہی سے بچاتا ہے، اور سارے فرقوں کے اندر قدر مشترک جو گمراہ ہوئے ہیں وہ علم حدیث کی کمزوری ہے۔ دوسری بات یہ ہوئی کہ علم حدیث جو ہے یہ قرآن مجید کا صحیح فہم جو ہے یہ علم حدیث کے بغیر جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ تیسری بات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی ہے۔ اب آپ سوچیں، ہم میں سے ہر ایک کی یہ خواہش ہے نا کہ ہم کاش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دعا دے دیتے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو دعا دی تو دیکھیں حبر الامہ ترجمان القرآن بن گئے۔ میرے پاس ایک دن ایک آدمی آیا، کہنے لگا کوئی ایسا عمل ہے کہ میں کروں تو مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مل جائے۔ میں نے کہا میرے علم میں صحیح حدیث کے اندر ایک ہی عمل ہے، اور وہ کیا ہے؟ نظر اللہ عمران سامیہ مقالتی
فحفظها ووعاها فأداها كما سمعها او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تر و تازہ رکھے اس آدمی کو، دنیا میں بھی تر و تازگی اگر چاہیے اور آخرت میں بھی اگر تر و تازگی چاہیے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہو جائے، دعا مل جائے، تو اس کے لیے کیا ہے، سامعہ مقالتی، اس نے میری حدیث کو سنا، فحافظها، اس حدیث کو یاد کیا، ووعاها، اور اپنے قلب میں دل کے اندر اس نے اس حدیث کو جگہ دی، واداها کما سمعها، اور اس حدیث کو آگے پہنچا دیا جس طریقے سے اس نے سنا۔ تو علم حدیث کی تیسری بڑی فضیلت یہ ہے کہ اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اور ائمہ محدثین فرماتے ہیں کہ محدثین کے جو چہرے ہیں ان کو دیکھ کر ان کے اہل حق ہونے کا انسان کو احساس ہو جاتا ہے۔ کیا ہے؟ جو آدمی صحیح علم حدیث کو پڑھنے والا ہے۔ اب ہمارے جو اسلاف کے اقوال اس سلسلے میں بڑے عجیب و غریب ہیں کہ اگر انسان امام احمد رحمہ اللہ کے ساتھ، امام علی بن مدینی رحمہ اللہ کے ساتھ، امام بخاری رحمہ اللہ کے ساتھ زندگی گزارنے والا، تو اس کے بارے میں بتاتے ہیں گویا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ زندگی گزار رہا ہے۔ اہل الحدیث ہم اہل النبی، ایک شاعر کہتا ہے کہ اہل حدیث جو علم حدیث کو پڑھنے والے ہیں، اس کو اپنی زندگی اس علم کے ساتھ لگانے والے ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل ہیں، اگرچہ انہوں نے آپ کے ساتھ زندگی نہیں گزاری لیکن آپ کی سانسوں کے ساتھ وہ زندگی گزار رہے۔ ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں تازگی مل جائے، ہمیں چہرے کا وہ نور مل جائے کہ جو نور لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن جائے، تو اس کے لیے علم حدیث کو پڑھنا چاہیے۔ ہمارے تقریب بخاری میں ہماری جماعت کے عظیم محدث مولانا ارشاد الحق عصری حافظہ اللہ 1 سال تقریب بخاری میں تشریف لائے۔ استاد جی نے بہت علمی گفتگو کی، اور پورے پاکستان میں، بلکہ میرے عظیم استاد فضیلت الشیخ مولانا محمد عزیر شمس رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ پاکستان اور انڈیا دونوں میں شیخ ارشاد الحق عصری جیسا محدث نہیں ہے۔ انہوں نے درس دیا بخاری پہ، رجال کی بحثیں ہو رہی تھی، تو ساری رجال پہ بحثیں اور مشکل بحثیں جو درس بخاری میں ہوتی ہیں، تو مجھے پتا چلا قریب کے گاؤں کا ایک آدمی اہل حدیث ہو گیا۔ اب مجھے بڑی حیرانگی ہوئی اس بات پہ کہ شیخ صاحب نے تو مسئلہ کے اہل حدیث کے بارے سے کوئی بات ہی نہیں کی، وہ جو ہے احمد بن اشکاب اور وہ سارے ان پہ تبصرے کرتے رہے۔ میں نے کہا اس آدمی سے ملنا چاہیے جا کے، یہ اہل حدیث کس بات پہ ہو گیا؟ تو وہ آدمی پتہ کیا کہنے لگا، کہہ رہا کہ آپ کے مولوی نے جو بات کی ہے مجھے سمجھ کوئی نہیں آئی۔ سمجھ کیا؟ وہ ہمیں نہیں سمجھ آ رہی تھی، باتیں اتنے اونچے علمی لیول کی تھی، اس بیچارے کو کیا سمجھ میں آنی تھی۔ لیکن کہنے لگا وہ آدمی جس یقین سے بات کر رہا تھا، میرے دل نے کہا کہ جس مسلک پہ یہ آدمی ہے یہی دین حق ہو سکتا ہے۔ بات سمجھ کوئی نہیں آئی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی ایک ایسا نور ہے علم حدیث کے ذریعے جو اللہ تبارک و تعالی انسان کے دل کو عطا کرتے ہیں، اور اس کے اثرات جو ہے وہ انسان کے چہرے پہ ظاہر ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ انسان لوگوں کے لیے کیا بن جاتا ہے؟ ہدایت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ ابھی عبدالعزیز طریفی حافظہ اللہ ان کا میں نے ایک جو ہے نا وہ قول ان کا میں نے پچھلے دنوں میں پڑھا، وہ کہتے ہیں کہ وحی ایک نور ہے، اور جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جس کے ذریعے انسان گمراہی سے بچ جاتا ہے، اور یہ نور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے ہاتھ میں ہے، اور جو انسان صحابہ کرام کے ساتھ متعلق ہو جاتا ہے تو یہ چیز اس کے لیے گارنٹی بن جاتی ہے کہ یہ انسان گمراہ نہیں ہوگا۔ کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ستارے آسمان کی امان ہے، جب تک ستارے ہیں تو آسمان نہیں ٹوٹے گا، اور میرے صحابہ میری امت کے لیے امان ہے، جب تک صحابہ موجود ہیں تب تک جو ہے یہ امت کی امان ہے۔ تو علم حدیث بہت عظیم علم ہے، اور اس کے بارے میں ہمارے امام محدثین یہ کہتے تھے کہ علم حدیث مرد علم ہے، اور اسے صرف مرد ہی حاصل کر سکتے ہیں۔ کیا مطلب اس بات کا؟ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ صرف وہی لوگ علم حدیث کو حاصل کر سکتے ہیں کہ جو لوگ سراپائے استقامت ہیں۔ اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ ابو نصر السجزی رحمہ اللہ خراسان کے رہنے والے، اور غالباً بغداد کے اندر جو ہے یہ علم حدیث حاصل کر رہے۔
تو ایک عورت آئی، ایک تھیلی ہے، کہنے لگی کہ اس کے اندر 1000 دینار ہیں۔ 1000 دینار کی موجودہ مالیت جو ہے تقریباً آپ کہہ لیں 14.5 کروڑ روپیہ ہے۔ موجودہ مالیت کتنی ہے؟ 14.5 کروڑ۔ تو ایک اور آ کے اس کو کہتی ہے یہ تھیلی لے لیں، یہ پیسے بھی لے لیں اور مجھ سے شادی بھی کر لیں۔ اگر ہمیں یہ زندگی میں موقع آ جائے تو پھر بیوی بھی مل رہی ہے، فری میں مل رہی ہے اور ساتھ پیسے بھی مل رہے ہیں۔ تو فرمانے لگے میں جب خراسان سے نکلا تھا تو پیسے اور عورت کے لیے نہیں نکلا تھا، میں تو علم حدیث کو حاصل کرنے کے لیے نکلا تھا۔ تو میں اگر یہ کام کر لوں گا تو جس مقصد اور نیت سے میں نکلا تھا وہ مقصد میرا جو ہے وہ ضائع ہو جائے گا۔ ایسے لوگ، وہ لوگ علم حدیث کو حاصل کر پاتے ہیں۔ علم حدیث کو حاصل کرنے کے لیے اگر یہ علم بہت عظیم ہے تو پھر اس علم کو حاصل کرنے کے لیے قربانی بھی بہت دینی پڑتی ہے، اس کے لیے بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے۔ یہ علم جو ہے وہ ایسے حاصل نہیں ہوتا۔ آپ ائمہ محدثین کی اگر زندگی کو، میں کوشش کر رہا ہوں آسان باتیں کروں تاکہ سمجھ میں آ جائیں، میں بھائیوں کو دیکھ رہا ہوں عمر کے اعتبار سے، تو سمجھ آ رہی ہے نا؟ آسان باتیں، مشکل نہیں باتیں کر رہا آپ کے سامنے تاکہ آپ جو نا وہ پریشان نہ ہوں۔ آپ ائمہ محدثین کی زندگی کو پڑھیں تو کیا ہم جیسی ان کی زندگی ہے؟ جیسے ہم زندگی گزار رہے ہیں ایسی وہ زندگی گزارتے تھے؟ ابن عقیل رحمہ اللہ روٹی نہیں کھاتے تھے، کیک کھاتے تھے کہ کیک کھانے میں وقت تھوڑا لگتا ہے اور روٹی کھانے میں وقت زیادہ لگتا ہے، اور کیک کھا کے پانی پئیں تھوڑا کھانے سے پیٹ میں پھول کے جلدی بھوک ختم ہو جاتی ہے، اور روٹی کھائیں گے تو اس کو زیادہ کھانا پڑے گا۔ آپ اندازہ کریں جن لوگوں کی زندگی میں علم کے لیے وقت کی اتنی زیادہ حساسیت ہوگی تو ہماری طرح وہ موبائل میں وقت ضائع کرتے، دعوتوں کے اندر وقت ضائع کرتے ہوں گے، گھومنے میں، یاریوں میں، رشتہ داریوں میں، اس میں کرتے ہوں گے۔ پھر انہوں نے الفنون کے نام سے اتنی وقت کی قدر کی، تو الفنون کے نام سے انہوں نے کتاب لکھی ہے، 700 جلدوں کے اندر جو ہے وہ ابن عقیل رحمہ اللہ نے کتاب لکھی ہے۔ اور امام ذہبی وغیرہ اور ائمہ محدثین یہ کہتے ہیں کہ معلوم انسانی تاریخ میں سب سے بڑی کتاب یہ کتاب ہے۔ یہ کیسے لکھی گئی؟ یحییٰ بن معین رحمہ اللہ، کتنی محنت کرنی پڑتی ہے اس علم حدیث کے لیے۔ محدثین کہتے ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے زمانے تک یحییٰ بن معین رحمہ اللہ جیسا علم کسی نے نہیں لکھا۔ سب سے زیادہ علم آدم علیہ السلام سے لے کے محدثین کہتے ہیں ہمارے وقت تک سب سے زیادہ علم جس نے لکھا وہ یحییٰ بن معین ہے۔ کتنا لکھا ہے؟ 10 لاکھ احادیث کو اپنے ہاتھ سے یحییٰ بن معین رحمہ اللہ نے 10 لاکھ احادیث کو لکھا۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ 46 سال انہوں نے علم حاصل کیا، اور دنیا کا کوئی شہر وہ چھوڑا نہیں ہے جہاں پہ وہ علم حاصل کرنے کے لیے نہ گئے ہوں۔ اور دنیا کا کوئی بڑا محدث ایسا نہیں ہے جیسے انہوں نے پڑھا نہ ہو، بلکہ ان کے ساتھی کہتے ہیں جب وہ پڑھنے جاتے تھے انضافہ اس محدث کا سارا علم حاصل کر لیتے تھے۔ اتنی محنت امام بخاری رحمہ اللہ اور اتنی تگ و دو، اور اس کے بعد مقام کیا ملا؟ عمر بن علی الفلاس رحمہ اللہ، یہ ائمہ نقاد محدثین میں کبار ائمہ میں سے ہیں۔ ان کے شاگرد ایک دن امام بخاری کے ساتھ حدیث کا مذاکرہ کرنے لگے۔ انہوں نے ایک حدیث پڑھی، امام بخاری نے کہا مجھے یہ حدیث کا نہیں علم۔ بڑے خوش ہوئے، بھاگم استاد کے پاس گئے اور جا کے کہنے لگے استاد جی ہم نے ایک ایسی حدیث سنا دی ہے جو امام بخاری کو نہیں آتی۔ اب امام بخاری کا ایک نام تھا، لوگوں کے لیے یہ ایک چیلنج تھا، اور لوگوں کے لیے یہ ایک اتنا بڑا مقام تھا کہ جو ہے ایک ایسی حدیث انہیں یاد ہو جو امام بخاری کو یاد نہیں۔ جب عمر بن علی الفلاس رحمہ اللہ کے پاس گئے اور جا کے کہا جی ہمیں نے ایک حدیث سنائی ہے اور امام بخاری کو اس حدیث کے بارے میں پتہ نہیں ہے، تو وہ فرمانے لگے جس حدیث کو بخاری نہیں جانتا وہ حدیث نہیں ہو سکتی۔ تمہیں اس کو حدیث سمجھنے کی غلطی لگی ہے، مراجعت کر لو۔ حدیث ہو اور بخاری کو معلوم نہیں ہے وہ حدیث نہیں ہو سکتی ہے۔ اس درجے میں انہوں لوگوں نے محنت کی ہے، نہ دن دیکھا ہے نہ رات دیکھی ہے۔ ابو حاتم رازی رحمہ اللہ کے میں پڑھ رہا تھا، کہتے ہیں میں اپنے پیروں پہ چلا اور میں شمار کرتا رہا کتنا پیدل چلا، کہتے ہیں 1000 فرسخ یعنی تقریباً 5500 کلومیٹر میں پیدل چلا، اور اس کے بعد میں نے شمار کرنا چھوڑ دیا کہ میں نے کتنا سفر جو ہے وہ پیدل کیا طلب علم کے لیے۔ تو یہ علم جو ہے، یہ علم حدیث تن آسانی سے حاصل نہیں ہوتا،
انہی کے بیٹے ابن ابی حاتم رحمہ اللہ اپنے بارے میں ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں ایک دن ہم جو ہے وہ ساڑھے کا کاب نے انشاءاللہ بات مکمل کر دیتے ہیں، ہم استاد کے پاس پڑھنے گئے حدیث، استاد بیمار، تو ہم چھٹی ہو گئی تو ہم نے رستے میں مچھلی لے لی۔ آج جو ہے نا وہ کراچی والا ماحول بناتے ہیں، عیاشی کرتے ہیں۔ شیخ ثناء اللہ صاحب مجھے کہہ رہے تھے ادھر یہ کھانے ہیں یہ کھانے ہیں، آپ ہمیں جو ہے نا وہ کدو ٹینڈے کہہ رہے ہیں۔ تو انہوں نے مچھلی لے لی کہ چلو آج سبق نہیں ہوا، چھٹی ہو گئی ہے، وقت بچ گیا، مچھلی بنا۔ جب آئے گھر تو سوچنے لگے یار تھوڑا سا حدیثوں کا مراجعہ کر لیں، کچھ حدیثیں دوہرا لیں۔ وہ حدیثیں دہرانے لگے، وقت گزر گیا، 1 دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزر گئے مچھلی کو آئے ہوئے۔ تو مچھلی خراب ہونی شروع ہوگی، اس وقت کون سی فریزر تھی؟ تو کہتے ہیں جب خراب ہونے لگی تو کچی ہم نے وہ جو خراب ہونے والی مچھلی ہے اس کو اسی طریقے سے کھایا، ہمارے پاس اتنا وقت نہ بن سکا کہ ہم اس کو پکا کے اس کو کھا لیں۔ اور پھر کہنے لگے لا یستطاع العلم براحت الجسد، یہ پنکھے لگا کے، یہ اے سی لگا کے، یہ گاڑیوں میں گھوم کے، یہ اچھے اچھے موبائل رکھ کے، یہ تن آسانی کے ساتھ جو ہے کوئی بھی علم نہیں آتا۔ علم حدیث تو بالکل جو ممکن ہی نہیں ہے کہ انسان کو جو ہے وہ آسانی کے ساتھ یہ علم حدیث حاصل ہو جائے۔ اسی لیے آخری بات سنا کے بات کو ختم کرتے ہیں۔ ایک دن ابو حاتم رازی رحمہ اللہ اور ابو زرع رازی رحمہ اللہ بیٹھے ہیں آپس میں، تو باتیں کر رہے ہیں حدیث کی صحت و ذوق کے حوالے سے، آپس میں کہنے لگے اب کوئی ہے جو اس علم کو جانتا ہو ہم دونوں کے علاوہ؟ پھر کہنے لگے کوئی تیسرا بندہ نظر نہیں آتا جو اس علم کو جانتا ہو۔ اور دوسرا، جب ابو زرع رازی رحمہ اللہ فوت ہو گئے تو ابو حاتم رازی رحمہ اللہ پریشان، تو کہنے لگے دنیا میں ایک ہی آدمی تھا جو حدیث کی صحت و ذوق کو جانتا تھا، میں جب کبھی کوئی مسئلہ ہوتا تو آپس میں ہم بات کر لیتے، مذاکرہ کر لیتے تھے۔ اب ان کے مر جانے کے بعد کوئی ایسا آدمی میسر نہیں ہے جس کے ساتھ جو ہے وہ علم حدیث کا مذاکرہ کیا جا سکے۔ یہ مذاکرے کی محدثین کی داستان ہے، یہ بھی بڑی عجیب قسم کی داستان ہے۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ اپنے شاگردوں کو کہنے لگے کسی محدث کو لے کر آؤ مذاکرہ کریں۔ مذاکرے کا مطلب میں کوئی ایسی حدیث اس کو سناؤ جو اس کو آتی نہ ہو۔ وہ شاگرد یحییٰ بن سعید القطان کو لے گئے، چل رہا وہ حدیث سنا رہے ہیں، حدثنا فلاں فلاں، وہ کہتے ہیں مجھے فلانے نے یہی حدیث فلانی سند سے میرے پاس۔ تو بعد میں سفیان ثوری رحمہ اللہ فرمانے لگے میں نے تمہیں کہا تھا کوئی انسان پکڑ کے لے آؤ، تم تو جن پکڑ کے لے آئے ہو، میں کوئی ایسی حدیث نہیں اس کو سنا پا رہا جو اسے نہ آتی ہو۔ بلکہ بسا اوقات محدثین کو کیا ہوتا، جب مذاکرہ کرتے اور کوئی ایسی سند یا ایسی حدیث نہ سنا سکتے جو انہیں یاد ہو اور دوسرے کو نہ یاد ہو، ہفتہ بیمار پڑ جاتے تھے اس دکھ میں کہ یار میرے پاس کوئی ایسی سند ہی نہیں ہے، میرے پاس کوئی ایسی حدیث ہی نہیں ہے کہ جو میں سنا سکتا اور اس کو نہ آتی ہوتی، ہفتہ بیمار اسی وجہ سے ہو جاتے۔ بلکہ آخری واقعہ امام طبرانی رحمہ اللہ کا، امام جیابی رحمہ اللہ، بادشاہ وقت نے مجلس لگائی ہے علم حدیث کے مذاکرے کی، امام طبرانی رحمہ اللہ حدیث پڑھتے ہیں، اس کے مقابلے میں اسی حدیث کو امام جیابی رحمہ اللہ پڑھتے ہیں، سند بیان کرتے ہیں، آخر میں کافی دیر لگ رہے کوئی مسئلہ ہی نہ حل ہوا، آخر میں امام جیابی رحمہ اللہ کہنے لگے میں ایک ایسی حدیث پڑھوں گا جو تمہارے پاس نہیں ہے۔ امام طبرانی رحمہ اللہ کا پڑھیے، انہوں نے حدیث پڑھی، اپنے استاد کا نام لیا، اس کے بعد کہا وحدثنا ابو القاسم البلخی، میرے استاد نے کہا میں نے ابو القاسم بلخی سے یہ حدیث سنی ہے، آگے سند پڑھی، حدیث پڑھی، تو امام طبرانی رحمہ اللہ ہنسنے لگ گئے۔ بادشاہ وقت بڑا پریشان ہوا۔ بہرحال امام طبرانی رحمہ اللہ نے امام جیابی رحمہ اللہ سے پوچھا یہ ابو القاسم بلخی جو تمہارے دادا استاد ہیں یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا مجھے تو نہیں ان کے بارے میں پتا۔ امام طبرانی نے کہا یہ میں ہوں، تمہارے استاد نے یہ حدیث مجھ سے پڑھی ہے۔ اور جو بات آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں، بادشاہ کہتا کہ جو لذت اور خوشی چہرے کی میں نے اس وقت امام طبرانی رحمہ اللہ کے چہرے پہ دیکھی، میرا دل کر رہا تھا میں بادشاہت دے کے یہ خوشی حاصل کر لوں۔ میرے عزیز بھائیوں، باتیں بہت ساری کی جا سکتی ہیں، ہم اگر اپنے آپ کو اہل الحدیث کہتے ہیں اور اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم محدثین کے وارث ہیں، تو بیٹا پھر ان جیسا طرز عمل، ان جیسی زندگی اپنانے کی ضرورت ہے جیسے انہوں نے مشقتیں اٹھائی ہیں، دنیا سے کٹ گئے ہیں، ہر چیز کو زندگی سے نکال دیا ہے، صرف ایک ہی چیز، وہ کیا کہتے تھے، اگر علم حدیث کو اپنا پورا دو گے یہ تمہیں اپنا تھوڑا سا دے گا، اگر علم حدیث کو تھوڑا دو گے یہ تمہیں کچھ بھی نہیں دے گا۔ تو آئیے ہم بھی اپنی زندگیوں کو اس علم کے لیے وقف کریں۔ اللہ کامل حاکمین سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ میں حقیقی معنی میں اہل الحدیث بننے کی توفیق نصیب فرما دے، اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ ائمہ محدثین والا علم و عمل جو ہے وہ عطا فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔